العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی صلوات بر محمد و آل آج کی یہ گفتگو 15 شعبان ہمارے اور آپ کے امام حضرت صاحب عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے اس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے جو بظاہر تو نہیں لگتا کہ آج کی محفل سے اس حدیث کا کیا مطلب ہے، لیکن ذرا سا آپ توجہ فرمائیں تو انشاءاللہ مطلب واضح ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کا مطلب ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ نبی کے جانے کے بعد امت کے گمراہی کا امکان تھا، اگر تو نبی یہ کیوں کہتے کہ اگر ان سے وابستہ رہو گے تو یعنی گمراہی کا چانس ہے، امکان کا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، میری عطرت۔ ان کو کرنا یہ ہے کہ ان دونوں سے وابستہ رہنا پڑے گا۔ یہ چھوڑ دیا اس لیے قرآن کی صحیح میننگ بتا صحیح فضائل قرآن کے علاوہ بتائے گا کون؟ تو قرآن بتائے گا کہ اہل بیت کیا ہے، اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کی کس آیت کی میننگ کیا ہے۔ تو دونوں کو سمجھنے کے لیے دونوں کا ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ما ان تمسکتم، جب تک ان سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان کا آپسی ریلیشن یہ ہے کہ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض،
یوم القیامہ، یہاں تک کہ حوض کوثر پر قیامت میں آن کے ہم سے مل لے گئے۔ تو اگر گمراہی سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو سے تمسک اختیار کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر سوال اس بات کا ہے کہ آخر اہل بیت میں کیا خاص بات ہے؟ کیوں کہا پیغمبر نے؟ البتہ اس پہ سوال اور بھی ہے، لیکن ایک مجلس میں یہ گفتگو نہیں ہو سکتی، کئی مجلس ہوتی ہے، کئی گفتگو ہوتی تو اس پر آتی، لیکن آج یہاں جو ہے وہ اختصار کے ساتھ کہ ہم کو جلدی سے حضرت کی طرف پہنچنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ میں اپنے بعد قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دیکھیے ایک بات میں اور عرض کر دوں، میں جو کہوں گا اس کا ذمہ دار ہوں، آپ جو سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک بات آدمی کہتا ہے مذاق کے طور کے اوپر، یار ایسا مت کرو، آدمی اس کو دل پہ لے لیتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو میں اس کے لیے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن اتنی گزارش ضرور آپ سے کروں گا کہ ایک بار مجھ سے پوچھ لیجئے کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ نبوت ہے، بادشاہت تو نہیں ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد ان کا داماد، داماد کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بیٹے کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بیٹے کے بعد ان کے بیٹے۔ یہ تو سلطنت میں چلتا ہے، یہ تو بادشاہت میں چلتا ہے، اسلام بادشاہت تو نہیں ہے۔ کیوں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ بہت اسپیڈ سے گزروں گا، میں نے کہا اگر خمسہ عشرہ ٹائپ ہوتا دھیرے دھیرے چلتے۔ بزرگوں نے اس پر بڑی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، یہاں تو اتفاق میرا کم ہوتا ہے آنے کا، ایک آدھ بار شاید آیا ہوں، بہت پہلے وہ جو زلزلہ آیا تھا تب آیا تھا، ایک آدھ سال پہلے دو تین، اس میں اب آ گیا ہوں اتفاق سے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن میں عام طور پر جہاں جاتا ہوں یہ بات گزارش کرتا ہوں کہ ہماری نالائقی ہے، ہماری کم وقتی ہے کہ ہم مطالعہ نہ کریں، ہم نہ پڑھیں، ورنہ ہمارے بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جس پر ان کی تحقیق کا کام نہ چلا ہو، قلم نہ چلا ہو۔ آج تو ہمارے لیے بہت آسان ہے نا، انٹرنیٹ پہ بیٹھ گئے، وہ صاحب ایک لائن سے ایک لفظ آپ ٹائپ کیجئے، ساری حدیثیں جتنی چاہیے آپ کے موبائل میں موجود ہیں۔ لیکن بزرگوں کا زمانہ جو تھا ہمارے رضوان اللہ علیہم، وہ کتنی مشقتیں اٹھا کر کے، لیکن اس کے باوجود کیا ان کا اخلاص تھا کہ اللہ نے ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائی کہ کوئی گوشہ چھوٹا نہیں ہے۔ آپ کے اسی ہندوستان میں اسی حدیث پر جلدیں لکھی گئی ہیں، ابقات الانوار اسی عنوان پر ہے۔ تو جو بزرگوں کی میرا کوئی رول اس میں نہیں ہے، میرا کام صرف اتنا ہے کہ جو بزرگوں کی گاڑھی باتیں ہیں اس میں جیسے دودھ والے نہیں ہوتے کہ وہ پانی میں 1 لیٹر دودھ میں پانی ملا کے بیچ دیتے ہیں، وہ بھی اچھا ہے، پانی ملا رہے گا، بچوں کو نقصان نہیں کرے گا، جلدی سے ہضم ہو جائے گا، شاید اس لیے کرتے ہو۔ تو وہی کام میرا ہے کہ بزرگوں کی جو محنت ہے اس میں آج کے حساب سے 2 لیٹر پانی ملاتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے، بدہضمی نہ ہو، میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اب آئیے جو بزرگوں پوری کتابیں اس حدیث پر، میں نے کہا آپ کے ہندوستان میں بھی لکھی گئی، ابقات الانوار کی جلدیں اس میں، نجف کے علماء نے لکھی، اور بزرگوں نے لکھی، عربی میں لکھی، فارسی میں لکھی، مختلف زبانوں میں۔ میں نچوڑ اس کا 20 منٹ میں آپ کو سنا کے اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو جو بزرگوں نے بات فرمائی ہے موٹے طور پر اس کو
4 جواب دیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر نے کیوں کہا کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں اپنے بعد، قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا، قرآن کے اوپر تو سب کا ہے، بعد والے میں میٹر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب سنت کہا، ہم کہتے ہیں صاحب نہیں اطرت کہا، تو آپ جب ہم اس میں جھگڑا ہے نا، اطرت کہا کہ سنت کا، تو ہم اس پر بحث کریں گے کیوں کہا، کیا کہا پر ہی بحث ہو سکتی ہے، لیکن وہ لائن الگ ہو جائے گی۔ جو بزرگوں نے جو ہے وہ تحقیقات فرمائی ہے، موٹے طور پر اس کے 4 جوابات دیے جا سکتے ہیں کہ پیغمبر پر واجب تھا کہ اپنے بات کہہ کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین۔ اس کے کتنے جواب ہوئے بیٹا؟ 4۔ نمبر 1، فطرت کا تقاضا ہے کہہ کے جائیے، 1، اس کو سب ذہن میں رکھیے، ابھی دھیرے دھیرے ایک ایک پر بات آئے گی۔ 2، منصب کا تقاضا ہے کہہ کے جائیے انی تارک فیکم الثقلین۔ 3، حکم قرآن ہے کہیے انی تارک فیکم الثقلین۔ 4، پیغمبر کا جو مزاج تھا اس سے بعید تھی یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارک فیکم الثقلین۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنی چیزیں؟ 4، فطرت، منصب، حکم قرآنی اور بولیے مزاج، یہ 4 چیزیں سبب ہیں کہ پیغمبر بغیر کہے اس دنیا سے جا نہیں سکتے تھے انی تارک فیکم الثقلین۔ جوابات ہو گئے نا 4، فطرت، منصب، قرآن کا حکم اور مزاج۔ اب آئیے ایک ایک پر 5-5 منٹ جلدی جلدی بحث کرتے ہیں۔ نمبر 1، فطرت کا تقاضا ہے کہہ کے جائیے انی تارک فیکم الثقلین۔ فطرت کیا ہے؟ دیکھیے کوئی آدمی کوئی چیز بھی جب بناتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شاعر ہے، زندگی بھر اس نے شاعری کی، غربت کی وجہ سے اس آدمی کی کتاب نہیں چھپ پائی، اب موت آنے والی ہے، سب سے زیادہ اگر فکر ہوگی کوئی اس شاعر کی تو کیا ہوگی؟ کوئی آدمی مل جاتا جو میرے بعد یہ میری شاعری ضائع نہ ہوتی، چھپ جاتی، پبلک تک پہنچ جاتی۔ ایک آدمی نے بھی کتاب لکھی، غریبی کی وجہ سے اس کی کتاب نہیں چھپ پائی، تو اس کو کیا فکر ہوگی کہ کسی مناسب ہاتھ میں یہ میری بات پہنچ جاتی کتاب جو میرے بات سے ہی چھپوا دیتا۔ یا مثال کے طور کے اوپر ایک آدمی ہے، اس نے باغ لگایا، کہتے ہیں باغ کا لگانا اولاد کا پالنا آسان ہے بنسبت باغ لگانے کے، اور یہ میرے اوپر بیت چکی ہے، میں جانتا ہوں کہ ایک باغ کو تیار کرنے میں کتنی زحمت ہوتی ہے۔ 100 پیڑ لگانے کے باوجود جب ایک نہیں لگا تب پوری باؤنڈری کرنی پڑی۔ یہ ایک ہلکا سا اشارہ کر دے رہا ہوں، بڑی محنت سے باغ تیار ہوا، اس میں ان سے لڑائی کرنا پڑی، ان سے جنگ کرنی پڑی، ان کا جانور کھا گیا، ان کا، بہرحال کسی صورت سے باغ تیار ہو گیا۔ اب جب باغ تیار ہو گیا، باغ والا مرنے والا ہے، سب سے زیادہ اس کو کس بات کی فکر ہوگی چچا؟ کہ جتنی محنت و مشقت سے میں نے یہ باغ لگایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد اسے ضائع کر دے، اسے بیچ ڈالے، اسے برباد کر دے۔ تو فکر ہوگی باغبانوں کو نہیں ہوگی کہ کوئی صورت ایسی نکل آتی کہ جس کی وجہ سے میرا باغ بچ جاتا۔ تو یہ پراپرٹی بچانے کا جو سینس ہے وہ کامن ہے، سب کے اندر کے نہیں ہے۔ اچھا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جائیداد بچانے کا ہم کو آپ کو حق ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ جائز کہتا ہے نہیں جائز کہتا؟ اسلام جائز ہی نہیں، اسلام طریقہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے بچاؤ گے۔ کہ وہ کیا کہ وقف کر دو۔ وقف کاہے کے لیے ہے؟ کہ اولاد کے ہاتھ بندھ جائے،
مگر میری پراپرٹی محفوظ رہے. آج اگر میرے باپ نے وہ باغ وقف نہ کیا ہوتا میں ہر سال بیچتا, نئی نئی قبا پہنتا, ہر سال جاتا زیارت کرتا, لیکن پراپرٹی وقف کر کے میرے باپ نے میرا ہاتھ باندھ دیا. اولاد فاقہ کر لے چلے گا, جائیداد بچی رہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ انصاف سے بتائیے, ایک شاعر کو کتاب بچانے کا حق ہے, ایک مصنف کو کتاب بچانے کا حق ہے, ایک باغ کے مالک کو باغ بچانے کا حق ہے. اس نبی نے جس نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کوڑے کھائے, ساحر کہا گیا, جادوگر کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, ساری مصیبتیں برداشت کی, وہ نبی اب اس دنیا سے جا رہا ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہیں میرے بعد میری پراپرٹی برباد نہ کر دی جائے, میرا دین بدل نہ دیا جائے. کوئی مضبوط ہاتھ مل جاتا جو اپنی جان دے کے میری جائیداد کو بچا لے. پیغمبر نے دیکھا میرے بچوں کے علاوہ کوئی میرا دین بچا نہیں سکتا, فرمایا انی تارک فیکم الثقل ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو پہلا کیا تھا؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ کہہ کے جائیے. اب آئیے نمبر 2, منصب کا تقاضا ہے کہہ کے جائیے. برا تو نہیں مانیں گے, اصل میں کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی کچھ عادت بن جاتی ہے, اس سے وہ چاہیں بھی, اکیلے میں احساس بھی ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں, بٹ وہ چونکہ عادت ہو گئی ہے. کس بیڑی پینے والے کو یہ پتا نہیں ہے کہ بیڑی پینا غلط ہے؟ چھوڑ پاتا ہے؟ نہیں چھوڑ پاتا نا. کس تمباکو کھینی کھانے والے کو پتا نہیں ہے کہ کھینی کھانا غلط؟ وہی حال میرا ہے, پوچھ لینا, مثال گڑھ دینا. اب میں لاکھ چاہوں کہ اس سے اپنے آپ کو بچا لوں, نہیں ہو پاتا. تو اگر برا مانی ہے تو میں جانے دوں. کیا نام ہے آپ کا؟ عباس بھائی. رسول اللہ کا اچھا یہ سب کوئی مقصد نہیں ہوتا, یہ صرف یہ ہے کہ آدمی متوجہ رہے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, آپ سلواسا پہنچے ہوئے ہیں, صرف اس لیے کیا جاتا ہے یہ کام, اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. صلوات بر محمد. ورنہ اس کا صرف یہی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عباس. وہ جتنے لوگ ادھر ادھر تھے نا سب آ جاتے ہیں, صرف یہ مقصد ہے. پھر بھی اگر برا لگے گا آئی ایم ویری سوری. تو عباس بھائی, رسول اللہ کا منصب کیا ہے؟ آپ کہیں گے صاحب اس سے بڑا بیوقوف ذاکر تو دیکھا ہی نہیں آج تک. اب کیوں کا پوچھ رہا ہے رسول اللہ کا منصب کیا ہے؟ ہمیں جب خود ہی کہہ رہے ہو رسول اللہ تو وہی تو منصب ہے. میں نے کہا ٹھیک, ایک میں عربی پڑھتا ہوں, ذرا ترجمہ کر دیجئے عباس بھائی, یا میں ترجمہ کرتا ہوں, بتائیے صحیح ہے کہ غلط. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے ہیں. تو کب تک رہیں گے؟ سوال. اللہ کے رسول ہیں نا, تو کب تک کے لیے؟ قیامت کب آئے گی؟ نہیں معلوم. ٹائم 100 سال بعد, 200 سال بعد, نہیں معلوم نا. اب تک پیغمبر کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا دن ہو گیا؟ 1400 سال سے اوپر ہو گئے نا. تو 1400 سال تو یہ ہو گئے رسالت کو, ہے نا. 1444 سال ہجرت کو ہو گئے. 13 سال مکے والا جوڑ لیجئے, 44 10 54 3 57, 1457 سال سے رسول ہے نا. ابھی کتنے دن رہیں گے؟ نہیں معلوم. قیامت تک. تو قیامت کب آئے گی؟ نہیں معلوم. اب اگر کوئی پوچھے کہ رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ جواب
قیامت تک. قیامت آئے گی کب نہیں معلوم. تو سیدھا جواب کیا ہے؟ اللہ نے نبی کو نبی بنا کے بھیجا ہزاروں سال کے لیے. اس سے آگے نہیں بول سکتے. معین تو نہیں کر سکتے نا. تو اب اگر پوچھا جائے اللہ نے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے، بولو جواب ہزاروں سال کے لیے. ہو گئی بات، اس کو یہیں چھوڑ دیجئے. میں یہاں آیا ہوں تقریر کرنے کے لیے. کتنی دیر عام طور پہ تقریر ہونا چاہیے؟ 1 گھنٹہ. ٹھیک. ہم نے کہا بھائی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، بہت تھکا ہوا ہوں اور ٹینشن ہے اور فلاں چیز ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا، وہ واقعہ ہو گیا. بہانے بنا کر کے میں نے آدھا گھنٹہ پڑھ دیا. یہ کیا بھائی؟ ہم لوگ تو بتاؤ اپنا گھر پہ افطار کرتے آرام سے، یہاں آئے اس چکر میں آدھا گھنٹہ. تو 10-20 لوگ ناراض ہوں گے. 2-4 لوگ نہیں مولانا آپ ٹینشن مت لیجئے، ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ کم نہیں ہے، کوئی بات نہیں. میں نے صاحب آدھے گھنٹے کے بجائے پڑھا 15 منٹ. اب مخالفت کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ہے نا. تب بھی 1-2 لوگ نکل آئیں گے. نہیں مولانا ٹینشن مت لیجئے آپ، جو بات 15 منٹ میں کہی تھی زبردست ماشاءاللہ. میں نے صاحب 15 کے بجائے کتنی دیر پڑھا؟ 1 منٹ. سن 256 یا 55 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی. آج حضرت کی ولادت کی تاریخ 15 شعبان، صلوات اتر گئے. کتنی دیر پڑھا؟ 1 منٹ. اب کوئی ماننے کو تیار ہے؟ ہاں بتاؤ. اتنی دور سے ان کو بلایا یہ 1 لائن سننے کے لیے. اب جو آدمی ہے وہ کہہ رہا بھائی حد کر دی، کس نے بلایا ان کو؟ کون ہے پہلے اس سے ملواؤ. جس نے ان کو بلایا ہمارا ٹائم برباد کیا. خیر صاحب سب لوگ تو رہ گئے. یہ جو قبلہ آپ کے پیش نما صاحب، اس میں گرامی آپ کا عزیز صاحب، کہنے لگے مولانا آپ نے تو حد کر دی. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے آج تو آپ نے پڑھا ہی نہیں کچھ. میں نے کہا ابھی میں نے نماز پڑھی ہے آپ کے پیچھے، ہم کو لگتا ہے اپنی نماز پھر سے پڑھنا پڑے گی. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں آپ. بھائی معذرت مثال دے رہا ہوں. ہاں نہیں تم بھی چلے آؤ کہ صاحب آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا. صلوات بر محمد وآ. کہنے آپ نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. میں نے کہا آپ مولانا ہیں، پیش نماز کے لیے عدالت بولیے ضروری ہے. جھوٹ بولنا عدالت کو ختم کر دے گا. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. میں ممبر پہ گیا، میں نے یہ جملہ پورے 60 سیکنڈ میں نے تقریر کی ہے. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ پڑھا ہی نہیں. تب مولانا پڑھے لکھے آدمی تو وہ جلدی تھوڑی بھرے میں آ جائے گا، عام پبلک آ جائے گی بھرے میں. کہنے لگا اے مولانا باہر سے آ کر کے نقشے بازی مت کرو. قلت، اب جو انہوں نے جواب دیا عزیز صاحب نے، قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. تو ایک چیز ہم کو نہیں معلوم ہوئی مولانا سے، کیا؟ قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے، جہاں اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. میں نے 30 منٹ پڑھا، لوگوں نے کہا کم پڑھا. میں نے 15 منٹ پڑھا، لوگوں نے کہا کم پڑھا. میں نے 1 منٹ پڑھا. اب ہر آدمی کہہ رہا کچھ نہیں پڑھا. ہر آدمی کہہ رہا نہیں کہہ رہا. جب کہ مجھ کو پڑھنا کتنا تھا؟ 1 گھنٹہ. پڑھا کتنی دیر؟ 1 منٹ. تو کئے بٹا کئے پڑھا میں نے؟ 1/60 پڑھا نا. تب بھی سارا مجمع کہہ رہا ہے مولانا کے کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا. اللہ نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ بولیے. کہا ہزاروں سال کے لیے. جس کو ہزاروں سال کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا اس نے کام کتنے دن کیا؟ بولیے 23 سال. 60 کے مقابلے میں 1 منٹ 1/60 ہے.
ہزاروں کے مقابلے میں 23 کے کئے بٹا کئے ہے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی میرے ساتھ کیس ہو چکا ہے، میں نے 1 منٹ پڑھا، ساری پبلک کہنے لگی کچھ نہیں پڑھا کچھ نہیں پڑھا۔ آپ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہزاروں سال کے لیے، کہا تو ہم نے کہا یا تو آپ قیامت تک رہیے اور اپنی نبوت کا کام انجام دیجئے، اور نہیں، میں نے کہا اور اگر جا رہے ہیں آپ تو اپنے بعد ایسا انتظام کر کے جائیے جن کا قول آپ کا قول، جن کا فعل آپ کا فعل، جن کی سلو آپ کی سلو، جن کی جنگ۔ اچھا اب تم ہم کو سمجھاؤ گے اور نہیں کر کے گیا تو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو اوقات نہیں ہے کچھ، ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے، لیکن اگر آپ نہیں کر کے گئے تو قرآن پلٹ کے کہہ دے گا فما بلغت الرسالۃ، اگر یہ نہ کیا تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ صلوات در محمد وآل محمد۔ سمجھ میں آئی آپ کے بات کہاں گئی؟ تو اب منصب کا تقاضا ہے۔ یہ جو غدیر ہے نا، غدیر صرف خلافت مولا کا میٹر نہیں ہے، غدیر وہ پورے قیامت تک کا سسٹم بیان ہوا ہے۔ اور اگر آپ توجہ کریں خطبہ غدیر آپ کے ذہن میں ہو تو من کنت مولا کہنے سے پہلے اس خطبے میں پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، وہاں بھی انی تارک فیکم الثقلین، کیوں کہ یہ حدیث پڑھ کے قیامت تک کا سسٹم بیان کیا۔ مولا کو اٹھا کے من کنت مولا ہو فہذا علی کہہ کے پہلے آدمی کو پہچنوا دیا، اب جو جاتا جائے گا بعد والے کو اپنے بات بتاتا جائے گا۔ تو یہ غدیر خالی علی کا میٹر نہیں ہے، یہ غدیر قیامت تک کا سسٹم بیان ہو رہا ہے جس کی پہلی فرد کا نام ہے علی۔ تو دوسرا جواب کیا ہوا؟ فطرت کا تقاضا ایک، دوسرا منصب کا تقاضا ہو گیا۔ تیسرا کیا تھا؟ قرآن کا حکم ہے کہہ کے جائیے، کہ کیا کہیں قرآن میں ہے آیت معاذ اللہ قل انی تارک فیکم الثقلین؟ کہ نہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا تو ہے، قل انی تارکن کوئی آیت نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ کہ تب کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا ابھی سمجھا رہا ہوں نا، بغیر سلوات دے کیسے اتنی بڑی آواز سنا دیا؟ خوب، اب تیسرا سبب کہ نبی کو کہنا تھا انی تارک، تیسرا کیا ہے؟ حکم قرآن۔ اب آئیے قرآن میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم، متوجہ ہے نہیں توجہ ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے روزے کے لیے ہے نا، کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں یعنی واجب کر دیے گئے۔ یہاں پہ علماء ہمارے فرماتے ہیں مفسرین کہ اگر اس کتبہ کو واجب کی میننگ میں نہ بھی لیں تو انتہائی تاکید کے معنی میں ضرور ہے۔ کیا؟ کتب علیکم، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو کیا لکھ دیا گیا ہے؟ شرط کے ساتھ، ان ترک خیرن، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا ہے؟ الوصیہ، اپنے بعد والوں کے لیے، اقربا کے لیے، والدین کے لیے کیا؟ وصیت کر کے جاؤ۔ قرآن نے کیا کہا؟ جب موت آنے لگے، یہ آبھاس ہو کہ مرنے والا ہوں، اگر کچھ خیر چھوڑا ہے تو بعد والوں کے لیے وصیت کرو۔ قرآن کا حکم ہے نہیں ہے، پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی زندگی میں بھی کچھ خیر ہے، کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ جو لے کے آئے تھے وہی چھوڑ کے جائیں گے۔ کیا لے کے آئے تھے؟
دنیا کی پراپرٹی کی بات نہیں ہے. کیا لے کے آئے تھے ادھر سے وہی چھوڑ کے جائیں گے. نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں آپ, اب تو سنتے سنتے یاد ہو گئی ہوگی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم 2 ویعلمہم الکتاب 3 والحکمہ 4 چیز لے کے آئے. تو اس میں سب کو دیکھا جائے ایک ایک کر کے تو کتنا ہوا؟ حکمت کتنا کہلائے گا؟ 1/4 ہے نا, کل 4 ہے. تلاوت 1/4. اب اس میں جو 1/4 ہے حکمت, حکمت کے لیے قرآن کہتا ہم سب کو نہیں دیتے. کہاں ملے گی؟ آیت الکرسی تھوڑا آگے بڑھیے گا, وہاں یہ آیت ہے یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جس کو حکمت دے دی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا. تو قرآن نے کیا کہا؟ جس کو حکمت دی گئی اس کو کیا دیا گیا؟ خیر کثیر. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم نے ان کو بھیجا کتاب کے ساتھ کیا دے کے؟ حکمت. تو جب پیغمبر کے پاس حکمت ہے تو پیغمبر کے پاس کیا ہے؟ خیر ہے نہیں ہے؟ خیر نہیں, خیر کثیر ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ. جب حکم قرآن ہے تو پیغمبر بغیر کیسے کہے چلے جائیں گے؟ لہذا نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی صلوات در محمد و یہ 3 ہو گیا. چوتھا جلدی سے اور آگے اپنے موضوع پر. تو فطرت کا تقاضا ہے کہہ کے جائیے 1, منصب کا تقاضا ہے کہہ کے جائیے بولیے 2, حکم قرآنی ہے 4, مزاج. پیغمبر کا جو مزاج تھا اس سے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بغیر کہے چلے جائیں. جواب آپ بتائیں گے مولانا پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ تو کیا مطلب؟ کہ آدمی کو اپنی اولاد کا مزاج تو معلوم نہیں یا معلوم ہے؟ 30 سال 35 سال کا ہو گیا لڑکا, اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے میں نے آگ کر دیا. یہ کیا ہوا؟ آپ تو بہت چاہتے تھے. کہ ہمیں کیا پتا تھا کمبخت شادی کے بعد ایسا بدل جائے گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ 70 سال سے اوپر کی ایج رہی ہوگی, وہ بار بار آتے تھے طلاق پڑھ دو طلاق پڑھ دو. ہم لوگ ٹہلا رہے تھے کہ بڑھوتی میں کیا فائدہ ہے, جانے دو جانے دو. اگر فرض کیجئے 30 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی, 70 سال کی ایج میں آپ بیوی کو طلاق دے لے جا رہے, 40 سال سے سمجھ نہیں پائے بیوی کس ٹائپ کی تھی, آج سمجھ میں آیا. تو جو آدمی بیوی کا مزاج نہ سمجھ پائے, جو آدمی اپنی, ارے چھوڑیے بیوی بچوں کو, اپنا مزاج ہم کو آپ کو پتا ہے. کبھی کبھی آدمی کھڑا ہو کے سڑک پہ گالی دے گا, لوگ کہنے لگے کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ہمیں عباس دیکھو تم کو فلاں. ارے بزرگ ہیں جانے دیجئے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نہیں برا لگا. ایک مسکرا کے کوئی بات کہی جس کی میننگ کچھ نکل سکتی تھی, وہ صاحب 15 سال سے یہاں گھسی ہوئی نکل نہیں رہی ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہ آدمی کھلا ہم کو گالی دے رہا ہے, ہم کو برا نہیں لگا. آدمی مسکرا کے کوئی بات کہہ رہا ہے, انٹینشن سمجھ کے 15 سال سے تپا ہوا ہوں, دل سے بات نہیں نکل رہی ہے. سمجھ میں آیا کچھ؟ تو جو آدمی اپنا مزاج نہ سمجھ پائے, سوال یہاں ہے اس کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ رسول اللہ کا مزاج یہ تھا؟ بات پھنس گئی نا. جواب, اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ کا مزاج یہ تھا تب آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا یار عباس بھائی, وہ تو بزنس تو ایک ساتھ شروع کیا تھا تم لوگوں نے, اب کیا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے؟ پہلے تو بڑی دوستی تھی, 10 سال کے بعد ٹوٹ جاتی ہے,
20 سال کے بعد ٹوٹ. ارے کیا بتائیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ آدمی اتنا گندا نکلے گا, اتنا خراب نکلے گا. تو ہم لوگ دوستی کر لیتے ہیں بغیر مزاج سمجھے. اللہ بغیر مزاج سمجھے حبیب نہیں بناتا. خدا بغیر حبیب سمجھے مزاج. اچھا وہ سمجھنا کیا, وہ خالق مزاج ہے, اسی نے پیدا ہی کیا ہے. اب اگر وہ بتا دے کہ میرے حبیب کا مزاج یہ ہے تب تو مانیں گے نا. دیکھیے پھر میں نے اسی جگہ کے لیے کہا تھا جتنا کہوں گا اتنے کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں. پھر بھی ایک صلوات پڑھیے, احتیاطاً کیل کاٹا کر لوں مگر پتہ نہیں کون آ جائے مجلس کے بعد تم نے یہ کیسے کہا. صلوات پڑھیے, سن لیجیے پہلے. مزاج, لالچ اچھی چیز ہے کہ بری چیز؟ بری چیز. حدیث بھی ہے قد عز من قنع وذل من طمع. عزت اسے ملی جس نے قناعت کی, ذلیل وہ ہوا جس نے لالچ کی. تو حدیث بھی کہتی ہے لالچ اچھی چیز نہیں ہے. کہاں کے ہیں آپ؟ اسی لیے پوچھ رہا ہوں, پتا ہے کہاں کے ہیں آپ؟ گاؤں کا نام بتائیے نا. خیر الدین پور, ہمارے پڑوس کے ہیں, بالکل 10 کلومیٹر کا فاصلہ. مثال, آپ تو نہیں برا مانیں گے. ہاں, انہوں نے صاحب کہا کہ میرا پوتا ہے 10-12 سال کا, 15 سال کا, تو ہم سوچ رہے ہیں کہ گھر سے قریب بھی ہے, 100 کلومیٹر فیض آباد سے ہوگا آپ کا گاؤں میرا جو ہے میرے خیال, تو آپ کا یہاں ایڈمیشن کرا دیں. میں نے کرا دو. وہ اتفاق سے 1 مہینہ ہوا تھا اس کا ایڈمیشن کو, مجھ کو یہاں صورت آنا ہو گیا اتفاق سے. تو اب چونکہ پوتا وہاں پڑھ رہا ہے ہمارے یہاں, تو یہ خاص کر کے ملنے آئے, مجھ سے ملنے نہیں آئے. کم از کم پوتے کی خیریت مل جائے گی. ہم شرارتی آدمی, مذاق وذاق والے آدمی ہیں, کبھی کبھی جھیلتے بھی, سامنے والا سمجھ نہیں پاتا. تو میں سمجھ گیا کہ اپنے پوتے کی خیریت لینے آئے ہیں, تھوڑا کھیل لیا جائے. کہنے لگے کیا حال ہے؟ میں نے کہا وہ پوتا آپ کا؟ کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا بڑا لالچی ہے صاحب. اب ان کی شکل دیکھنے لائق تھی. لالچی, ہم لوگ 2-3 بھائی یہاں رہتے ہیں, سب کا الگ الگ وہ ہے, سب کی فریج بھری رہتی ہے, کبھی اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا او برا لگ گیا ان کو. اور میں نے, ارے صاحب ایسا لالچی لڑکا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. خوب لالچی لالچی. جب ان کو خوب غصہ دلا لیا میں نے, تب گھوما. میں نے کہا ابھی تو اس کی کلاس بھی میرے پاس نہیں ہے کوئی, لیکن پتہ نہیں کیا اتنا لالچ ہے اس کو پڑھنے کی. جب دیکھیے کتاب بغل میں دبائے چلا آ رہا ہے, اس کا کیا مطلب, اس کا کیا مطلب. میں نے کہا یار اپنے مولوی صاحب سے پوچھو, میرے پاس کا. ارے مولوی صاحب بتا دیجئے. تب مسکرائے. جبھی تو میں کہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب بتائیے یہ والی لالچ اچھی ہے کہ بری؟ بولیے اچھی ہے نا. تو یعنی لالچ کو آنکھ بند کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ بری ہے, اور نہ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں آپ کے اچھی ہے. کہیں لالچ بری ہے تو قناعت اچھی ہے. جیسا کہ میں نے حدیث سنایا, عزت اسے ملی جس نے قناعت کی, ذلیل وہ ہوا جس نے لالچ کی. الٹا بھی ہوگا نا, جہاں لالچ اچھی ہے وہاں قناعت بری ہو جائے گی. واٹس یور ایجوکیشن؟ گریجویٹ ہے. اس کے بعد موڈ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ پی جی کر لو, پی ایچ ڈی کر لو. کہنے آپ ہی نے تو پڑھا تھا عزت اسے ملی جس نے قناعت کی, ذلیل وہ ہوا جس نے لالچ کی. مجھ کو بہت لالچ نہیں ہے اب آگے. ہاں یہ قناعت اچھی ہے نا. تو اب بات سمجھ میں آ گئی. نہ لالچ کو آپ برا کہہ سکتے ہیں, نہ لالچ کو آپ اچھا کہہ سکتے ہیں. کہیں لالچ اچھی ہے,
قناعت بری ہے، کہیں قناعت اچھی ہے، لالچ بری ہے. جیسے مال کی لالچ بری ہے تو قناعت اچھی ہے، علم کی لالچ اچھی ہے تو قناعت بری ہے. اب اس لالچ کو عربی میں کیا بولیں گے؟ یہ ڈر کی وجہ سے میں نے 10 منٹ آپ کا لیا ہے کہ ہر نبی کے لیے یہ جملہ استعمال کر لیا، میں کہاں تک صفائی دوں گا یہیں ٹھیک کر لوں. لالچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حرص. حرص مانے بولیے لالچ. اب اسی کو لالچی میں کنورٹ کرنا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ حریص. حریص مانے لالچی. کا کی نسبت لگانی ہوگی تو الا لگائیں گے. جیسے کسی کے لیے کہنا حریصون مال کا حریص تو کیا کہیں گے؟ حریصون علل مال، مال کا لالچی. کسی کو کہنا علم کا لالچی، حریصون علل علم، علم کا لالچی. سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ یہی لفظ، اب یہ میرا لفظ نہیں ہے کہ آپ اعتراض کریں، یہ قرآن نے یوز کیا ہے. کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. اب آیت پڑھتا ہوں، اللہ کہتا حریصون علیکم، میرا پیغمبر، میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا کہیں سے کاٹ لیا جائے کہ پیغمبر کے لیے لفظ استعمال کر لیا ہے. مین آیت. حریص کے معنی معلوم ہو گئے نا؟ واٹس میننگ آف حریص؟ یعنی لالچی. حریصون علیکم قرآن کی آیت ہے، میرا نبی تمہارا حریص ہے. حریص مانے لالچی. میرا نبی تمہارا حریص ہے. کاہے کے حریص ہیں؟ ہمارے مال کے؟ ہاں، ہماری لالچ، علم کے. احسنت، ماشاءاللہ. ان بچے کی سلامتی کے لیے صلوات بر محمد. واہ. تو اب کاہے کے حریص ہیں؟ قرآن کہتا ہے تمہارے حریص ہیں. ہمارے مال کے، ہماری دولت کے، معاذ اللہ ہمارے باغ کے. کا وہ پہلے ہی کہہ دیا تھا چچا سے، جناب ابو طالب سے، چچا جا کے ان لوگوں سے کہہ دیجئے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج، میں ہدایت سے باز. تو اب سمجھ میں آ گیا کاہے کے لالچی ہوئے حریص؟ ہدایت کے. یہ ہدایت کی لالچ اچھی ہے کہ بری؟ اچھی. اس کے مقابلے میں قناعت اب کیا ہوگی؟ بری. کوئی برائی رسول اللہ میں آ سکتی ہے؟ نہیں. تو ہدایت کے میٹر میں رسول اللہ قناعت کر سکتے ہیں، بس اتنے لوگ ٹھیک ہو گئے کافی. قناعت نہیں ہو سکتی نا، قناعت بری چیز ہے. تو اب پیغمبر کی یہ حرص ہدایت کی ہوگی نا. یہ ہدایت کی حرص کب تک رہے گی؟ بولیے. یہ ہدایت کی حرص نبی میں کب تک رہے گی؟ کہ جب تک زمین پر ایک آدمی بھی ایسا بچا ہے جس کی ہدایت کی ضرورت باقی ہے، تب تک پیغمبر کو یہ حرص ہے کہ یہ بھی صحیح ہو جاتا، یہ بھی صحیح ہو جاتا ہے نا. اب پیغمبر حریص ہیں ہدایت کے. 23 سال کے بعد جا رہے ہیں، کیا پیغمبر کے حرص پورا ہو گئے، سب ہدایت یافتہ ہو گئے؟ بولیے نہیں نا، بہت باقی ہیں. تو اب پیغمبر ہیں حریص، آسانی سے روح نہیں نکلے گی، اس لیے کہ پیغمبر کو حرص ہے امت کی ہدایت کی. اب پیغمبر نے دیکھا میں تو جا رہا ہوں لیکن میری ہی نسل میں ایک ایسا آئے گا کہ جب وہ ظہور کرے گا اللہ دنیا کو عدل و داد سے ویسے بھر دے گی جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی. جب نبی نے دیکھا میری لالچ کو یہی پورا کر سکتے ہیں، فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. صلوات بر محمد و آل محمد. آج 15 شعبان، اسی کڑی کی آخری فرد،
جس کے لیے نبی نے فرمایا انی تارکن، بولیے، فیکم الثقلین۔ ایک چیز اور بس تمام، یہ ہر امام میں یہ بات آئے گی جو ہمارے امام میں بھی ہے۔ پیغمبر کا مزاج طے ہو گیا، سمجھ میں آیا کیا ہے پیغمبر کا مزاج؟ حریص علیکم، اگلا بھی فقرہ ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے لالچ نہیں ہے، تمہارے لیے لالچ ہے۔ حریص علیکم، یہ تمہارے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے رؤوف ہے، مومنوں کے لیے رحیم ہے۔ اس کا مطلب لالچ کب تک ہے؟ جب تک مومن نہیں ہو جاتے، ہے نا؟ سب کو مومن ہونے کی ان کو حرص ہے۔ پیغمبر کا مزاج سمجھ میں آ گیا؟ پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ ان کے اندر حرص ہے کاہے کی؟ ہدایت امت کی، لوگوں کے ایمان کی۔ ہو گئی بات؟ اب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں، غدیر ہو یا نہ ہو، من کنت مولا کی حدیث ہو یا نہ ہو، یہاں مجھ کو مجلس پڑھنی تھی، نہیں آ پایا، اب کیا ہوگا؟ وکیل صاحب ذرا 5 منٹ پڑھ دیجئے، ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کر دیجئے۔ 12 بجے رات کو فون آیا، مولانا صاحب میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، لگتا ہے اٹیک وٹیک ہے۔ تو میں نے کہا تو کہنے لگا 2 منٹ کیا رہا؟ میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، مجھ کو سیم کی مجلس تھوڑی پڑھنا جو تم ابھی سے آواز دے رہے ہو۔ کسی جو ہے ڈاکٹر کو پکڑو، ہلکا پھلکا ہی صحیح، انجیکشن لگاؤ، آگے بڑھو۔ مطلب کیا ہوا؟ ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر آئے گا، وکیل کی جگہ وکیل آئے گا، ذاکر کی جگہ ذاکر آئے گا۔ جس کی جگہ آنا ہے اس کے مزاج کا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ امت کی ہدایت کی لالچ۔ اب وہی ان کی جگہ آ سکتا ہے جس کے اندر ہدایت کی حرص پائی جاتی ہو۔ اب تم کو یہی دیکھنا ہے نبی کے بعد کہ کون مال کا لالچی، کون دولت کا لالچی، کون اقتدار کا لالچی، کون ہدایت امت کا لالچی۔ جہاں ہدایت کی لالچ ہوگی وہی جانشین پیغمبر ہوگا، وہ چاہے مولا ہو، وہاں بھی وہ چیز دیکھی جائے گی۔ امام حسن گالی کھا رہے ہیں، سواری چاہیے، یہ کیوں ہے؟ گالی کھا کے جنت تک پہنچانے کا جذبہ ہے۔ امام حسین جس جو آدمی جو ہے وہ گھیر کے لا رہا ہے اسی کو پانی پلا دیا پوری فوج کو۔ یہ کیا چکر ہے کہ یہ وہی لالچ ہے کہ کسی صورت سے جنتی ہو جائے۔ ہر امام میں یہ صفت پائی جائے گی۔ تو جو ہمارا امام ہے، بولیے، بس تمام کر دیا میں نے، جو ہمارا امام ہے وہ بھی اس صفت سے الگ۔ ہر امام کی خواہش ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہر امام کی خواہش ہے کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس کے لیے پتہ ہے آپ کو، میں بقیہ امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ الگ موضوع ہے ہر امام کے بارے میں اس عنوان سے بات کرنے کی، لیکن آج چونکہ 15 شعبان ہے نا تو اپنے امام کے بارے میں بات کریں گے۔ بڑی خواہش ہے حضرت کی کہ ہم لوگ مل کے رہیں، ہم لوگ ایک ہو کے رہیں۔ مزاج فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا مزاج کچھ ہے، آپ کا مزاج کچھ ہے، آپ کا مزاج کچھ ہے، لیکن ایک جگہ جا کر کے مانتے تو سب ہے نا مولا کو۔ ذرا ذرا سی بات پر گروپ بنا لینا، ذرا ذرا سی بات پہ الگ ہو جانا، یہ کیا واقعاً امام کو پسند ہے؟ میں ایک داستان ہٹ کے سنا رہا ہوں، مجبوری ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، بس یہ سن لیجئے، اور امام کی ایک روایت سناتا ہوں اور تمام۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تفسیر نمونہ میں یہ داستان ہے، 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کچھ لین دین کا معاملہ تھا، 4000 کچھ ایسے ہی میٹر تھا۔ امام کے صحابی نے جھگڑا دیکھا، آگے آ گئے، کیا بات ہے؟ قضا باقی ہے ان کا، میرے اوپر دے نہیں رہے۔ کیوں بھائی؟
کہ جھوٹ بولتے ہیں صاحب، ایک پیسہ نہیں باقی ہے. سمجھ گئے. دونوں کو لے آئے گھر. امام کی خواہش سنیے، پگڑی لگانا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے. قبا پہننا اور ہے، منبر سے تقریر کرنا اور ہے، اور شیعہ ہونا اور ہے. ہاں بھائی بولیے. دونوں قصہ سن لیا، سمجھ میں آ گیا. اس کا مطلب آپ کو نہ دینا پڑے کوئی بات نہیں، آپ کو مل جائے کوئی بات نہیں. اندر گئے، پیسہ لائے، کہ یہ لیجئے چچا، آپ کا پیسہ آپ کو مل گیا. کہاں؟ آپ کو نہیں دینا پڑا کہ نہیں؟ دونوں آدمی گلے مل لو، مل لیا. دونوں لوگ بولیے گلے مل لو، مل لیا. جانے لے کر رک جاؤ. مجھ سے کیا مطلب؟ آپ لوگ لڑیے بھیڑیے مریے کٹیے، ہم سے کیا مطلب؟ کوئی اتنا پیسہ اپنی جیب سے دیتا ہے؟ کہاں کیوں؟ کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ میرا پیسہ. کہ تب کہ میں چھٹے امام کا وکیل ہوں، حضرت کی رقم میرے پاس رہتی ہے، میرے امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر ہمارے شیعوں میں اختلاف ہو جائے، تفسیر نمونہ میں یہ داستان ہے، تو میرا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، ہو جانے دو، کر دو خرچ، مگر ان کو ملا دو. کچھ سمجھ میں آیا؟ ہمارے امام چاہے ٹھیک ہے، آپ کا مزاج الگ ہے، السلام علیکم، آپ اپنے حساب سے چلیے. آپ کا مزاج یہ ٹھیک ہے، آپ اپنے اعتبار سے چلیے، دیکھا جائے گا کل کو قیامت میں کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن اس کے لیے ایک دوسرے سے سلام کلام بند کر لینا، ایک دوسرے سے آنا جانا بند کر لینا، ایک دوسرے کی بات کو پسند نہ کرنا. کیا امام اس بات کو پسند کیجیے، آپ میں منع نہیں کرتا ہوں، میں کون ہوں، ٹھیکیدار ہوں. لیکن یہ سوچ کیجئے کہ کیا اس عمل سے میرے امام خوش ہوں گے نہیں ہوں گے. سید ابن طاؤس تمام رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کو، یعنی ہمارے امام کو تمام سرداب میں یہ دعا کرتے سنا گیا. کس کے لیے؟ آپ کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے. ہاں ایک منزل وہ آتی ہے جہاں بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے. اگر مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے، جتنے لوگ ہیں سب ساتھ چھوڑ دیں گے، چاہے سگا بھائی کیوں نہ. بھیا آپ اپنا جھیلیے، کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ. لیکن امام سنیں گے آپ کتنا چاہتے ہیں آپ کو. خدا کی قسم دنیا میں کوئی اتنا اپنے امام کو نہیں چاہ سکتا جتنا امام ہم کو چاہتے ہیں. پہلے اس سے پہلے ایک روایت سن لیے. روایت کہتی ہے ہر شب جمعہ ہمارے اعمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. ہر شب جمعہ اگر اعمال اچھے ہیں امام خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں. اگر اعمال خدا نخواستہ ہمارے خراب ہیں بد دعا نہیں دیتے. اب علماء ہمارے فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں خدا ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. مرحوم سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرداب میں حضرت کو اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے سنا گیا. کیا؟ پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا، پالنے والے ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے. وفاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی طینت سے پیدا ہوئے، فاضل طینت سے پیدا ہوئے. اب اس کے بعد جملہ سنیے امام کا، قد فعلوا ذنوبا کثیرا، اللہ انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. مطلب کیا ہوا؟ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے شیعہ بہت اچھے ہیں، ان کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے، ہیں گناہ گار ہیں. لیکن گناہ کیا کیوں ہے؟ یہ دنیا میں ماں باپ بھائی بہن عزیز اولاد کوئی اپنے ذمے لینے والا نہیں ہے. مگر اپنے امام کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں خدا قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. لیکن کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت اور ہماری دوستی پر بھروسہ کی وجہ سے. کیا مطلب؟ یعنی ہماری وجہ سے کیا ہے انہوں نے نا، کہ امام شفاعت کریں گے. قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا. اتکالا، توکل کے معنی جانتے ہیں نا،
بھروسہ کرنا کسی پر، اتکالاً علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت اور ہماری دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد 2 دعائیں ہیں امام کی تمام، فرماتے ہیں خدا ان کان ذنوبہم بینک و بینہم، اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، یعنی انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے، حضرت فرماتے ہیں فاصفح عنہم، پالنے والے ان کو معاف کر دے، لقد یا فقد رضینا، ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ، اگر تیرے اور ان کے بیچ کا میٹر نہیں، ان کا آپس کا میٹر ہے، کسی نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی نے کسی کو الٹا پلٹا کہہ دیا ہے، کسی نے کسی کا حق مار لیا ہے، یہ غلطی مجھ سے بغیر سمجھے ہوئی ہے آج صبح، تو اس کی بھی میں معذرت کر لوں، ایسے ہی مزاحن میرے منہ سے نکل گیا، یا یار الگ الگ بیٹھو خوجوں کی طرح سے، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، خدا نخواستہ لفظ کہہ کر کے واللہ ممبر ہے، میرا مقصد ذلیل کرنا نہیں تھا، لیکن 1-2 لوگوں کو بری لگی یہ بات، میں وہاں ان سے معذرت کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں یہ ممبر پر ہوگا، آپ کو بری لگی بات، میں آپ سے شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یا صاحب الزمان آپ راضی رہیے، جس سے کہیے ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ ان کان ذنوبکم بینہم، اگر ان کا آپس کا میٹر ہے، تب امام نے نہیں کہا اللہ ان کو معاف کر دے، تب امام نے کیا دعا فرمائی؟ اللہ ان کو توفیق دے، ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ امام کی دعا کیا؟ 2 دعا ہے نا، ایک ان کے اور تیرے بیچ ہے، اللہ معاف کر دے، ہم ان سے خوش ہیں، لیکن دوسرا آپس کا جب معاملہ ہوا، امام نے نہیں کہا اللہ ان کو معاف کر دے، امام نہ کہیں گے نہ اللہ معاف کرے گا جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہ کریں۔ ایک سوال کا جواب دے دیجئے، امام کی دعا ریجیکٹ ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ بولیے نہیں نا، لیکن عباس نام بتایا تم نے، عباس بھائی سے میری لڑائی ہو گئی، لوگوں نے کہا مولانا جانے دیے بچہ ہے چھوڑیے، میں نے کہا زندگی میں کم وقت کو معاف نہیں کروں گا، تو کیوں نہیں معاف کر رہا ہوں میں؟ امام نے دعا کی ہے نا کہ ان کو معاف کرنے کی توفیق دے، تو مجھے کیوں نہیں توفیق ملی؟ میں کیوں ان کو معاف نہیں کر رہا ہوں؟ جبکہ پوری قوم کہہ رہی مولانا جانے دو، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں معاف کروں گا۔ ہے کسی میں ہمت یہ کہنے کی کہ معاذ اللہ امام کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ ہاں، امام کی دعا ریجیکٹ ہو گئی، امام کی دعا قبول ہے، جب قبول ہے تو میں کیوں نہیں معاف کر رہا ہوں ان کو؟ اس کا صرف ایک جواب ہو سکتا ہے، امام نے اپنے شیعوں کے لیے دعا کی ہے، اللہ ان کو توفیق دے معاف کرنے کی۔ وسیع حسن اگر تم اس بچے کو معاف کرنے کو نہیں تیار ہو تو اس کا صاف مطلب ہے امام کی دعا رد نہیں ہو سکتی، ہاں تم ابھی وہ شیعہ نہیں ہو پائے ہو جس کے لیے امام نے دعا کی۔ بس میں پھر میرا مقصد کچھ نہیں تھا، میں کسی قوم کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، جتنے خواجہ حضرات یہاں تشریف فرمائے، اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ میرے مزاق کی بات غلط تھی تو میں سب کے سامنے یا صاحب الزمان آپ گواہ رہیے گا، میں معافی چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔